چیف آف آرمی سٹاف چیف آف ڈیفنس فورسز کا تینوں مسلح افواج کے سربراہان سے خطاب. کہا نئے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے. ضروری ہے ملٹی ڈومین آپریشنز کو تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر کریں. ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا قیام اس تبدیلی کی جانب ایک ضروری قدم ہے. فیلڈ مارشل ہر سروس اپنی آپریشنل تیاریوں کے لیے اپنی انفرادیت برقرار رکھے گی. عدیل وڑائچ بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدیل وڑائچ بتائے گا اس خطاب میں مزید کیا کہا گیا؟ جی، چیف آف دی آرمی سٹاف چیف آف ڈیفنس فورسز نے تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے. بڑھتے اور بدلتے ہوئے خطرات کے پیش نظر ضروری ہے کہ ہم ملٹی ڈومین آپریشنز کو تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر کریں. فیلڈ مارشل نے کہا ہے کہ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹر کا قیام اس تبدیلی کی جانب ایک ضروری قدم ہے. ہر سروس اپنی آپریشنل تیاریوں کے لیے اپنی انفرادیت برقرار رکھے گی. ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر سروسز کے آپریشن کو مربوط اور ہم آہنگ کرے گا. انہوں نے کہا ہے کہ جو بالا کمانڈ کی یکجہتی کے ساتھ ساتھ تین افواج اپنی اندرونی خود مختاری اور تنظیمی ڈھانچہ برقرار رکھیں گی اور بھارت کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے. اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا. فیلڈ مارشل نے کہا ہے کہ طالبان رجیم کو واضح پیغام دیا گیا ہے کہ ان کے پاس فتنۃ الخارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے. تاہم کسی بھی ملک کو کسی کو بھی پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت پر آنچ اور ہمارے عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تمام لوگ یہ جان لیں، یہ تمام ممالک یہ جان لیں، پاکستان کا تصور ناقابل تسخیر ہے اور اس کی حفاظت ایمان سے سرشار جانبازوں اور متحد قوم کے پختہ عزم نے رکھی ہے. اور انہوں نے بڑا واضح پیغام دیا ہے بھارت کو اور طالبان رجیم کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے. اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی زیادہ برق رفتار اور شدید ہوگا. جی رائٹ. عدیل ساتھ ہی یہ بھی بتائے گا کہ آج ڈی ایچ کیو میں تقریب بھی ہوئی، انہیں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ خطاب کیا. جی بالکل، آج کا خطاب اس لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ جب یہ نیا عہدہ اور نیا ایک نظام ظاہر ہے اس میں ریسٹرکچرنگ ہوئی ہے، اس کے بعد بنیادی طور پہ انہوں نے تمام جو ہیں ان کے افغان کیا ہے اور ان کو بنیادی طور کہ اس نئے اسٹرکچر کے تحت چیزیں آگے کیسے چلیں گی. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو ایک تاریخی تبدیلی ہوئی ہے یہ کیوں ہوئی ہے. انہوں نے ان افسران کو بتایا ہے، تینوں مسلح افواج کے افسران کو بتایا ہے کہ جو بڑھتے اور بدلتے ہوئے خطرات کے پیش نظر ضروری ہے کہ ہم ملٹی ڈومین آپریشنز کو تینوں افواج کے جو متحد نظام کے تحت مزید بہتر کریں. اور انہوں نے ان افسران کو بتایا ہے کہ یہ جو ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹرز ہے اس کا قیام عمل میں جو لایا گیا ہے یہ اس تبدیلی کی جانب ایک ضروری قدم ہے کہ فورسز کے درمیان ملٹی ڈومین آپریشنز میں تینوں فورسز ایک متحد نظام کے تحت مزید بہتر کام کریں. تو یہ اس لیے ضروری ہے. اور انہوں نے یہ بھی ان افسران کو یہ بتایا ہے، یہ واضح کیا ہے کہ ہر سروس جو ہے یہ اپنی آپریشنل تیاریوں کے لیے اپنی انفرادیت برقرار رکھے گی. یعنی جو ان کی آپریشنل تیاریاں ہوں گی ان میں ان فورسز کا اپنا ایک الگ سے ان کی جو آپریشنل تیاریوں کی انفرادیت رہے گی. اور ڈیفنس فورسز کا جو ہیڈ کوارٹر ہوگا یہ سروسز کے آپریشن کو مربوط بنائے گا اور اس کو ہم آہنگ کرے گا. اور یہ جو بالا کمانڈ ہے اس کی انہوں نے جو یکجہتی ہے اس کے حوالے سے یہ بتایا ہے کہ جو تینوں افواج ہیں یہ یعنی ایک جانب جہاں بالا کمانڈ کی یکجہتی ہے اس کے لیے ہیڈ کوارٹر کام کر رہا ہوگا، لیکن تینوں افواج جو ہیں یہ اپنی اندرونی خود مختاری اور اپنا انٹرنل جو ان کا ایک سٹرکچر ہے، ایک تنظیمی ڈھانچہ ہے، اس کو وہ اسی طرح برقرار رکھیں گی، اسی طرح اپنی آپریشنل تیاریاں جو ہیں وہ جاری رکھیں گی. اور انہوں نے بنیادی طور پہ ایک ویژن دیا ہے کہ یہ جو نیا ایک سٹرکچر بنا ہے، ایک نیا ہیڈ کوارٹر بنا ہے ڈیفنس فورسز کا، یہ بنیادی طور پہ اس کی ضرورت کیا تھی اور آنے والے دنوں میں چیزیں کس طرح سے چلیں گی. اور جو ان کا انٹرنل ایک میکانزم فورسز کا ہے وہ بالکل اسی طرح ہی چلتا رہے گا. ان کی ایک اپنی جو انڈیویجول ان کی ایک خود مختاری ہے وہ بالکل اسی طرح رہے گی. صرف جو ایک اس کی کوارڈینیشن کو
یہ اور جو ملٹی ڈومین آپریشن ہیں اس میں ٹھیک ہے عدیل آپ ساتھ رہیے گا.